یہ نعمت باقی ہے، یہ جو دین کے اداروں کی نعمت ہے، مدرسوں کی نعمت ہے، دینی تعلیم کے نظام کی نعمت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی مشیت ہے جس کے تحت یہ باقی ہے۔ یعنی میرے جیسا ناقص معلومات کا آدمی دنیا کی طاقتوں کے منصوبوں کو جو تھوڑا بہت جانتا ہے، اس کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، ذرا علماء اس کو محسوس کریں کہ مجھے سبب کے درجے میں مدرسوں کا چلنا اب سمجھ میں نہیں آتا۔ طاقتیں جس طرح سے اس پر نشانہ بنائے ہوئے بہت زمانے سے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہے، اور یہ بات میں نے ابھی کہی ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ ضرورت مند نہیں ہے، ضرورت ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض علاقوں میں اپنی اس طرح کی بے نیازی کے نمونے دکھا بھی دیے ہیں۔ ہم اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم بہت کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہمیں اگر آزمایا گیا تو ہم خطرے میں، میں اشارہ کر رہا ہوں، خطرے میں، آزمائش کے لائق نہیں ہے۔ اللہ سے آزمائش نہ مانگے بلکہ اللہ سے نعمتوں کا تسلسل مانگے۔ جو نظام اللہ نے دے رکھا ہے یہ نظام باقی رہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے جو کچھ، یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی یہ توفیق بھی ہے کہ وہ اپنے مدرسوں کو چلاتے ہیں، محنت کر کے چلاتے ہیں، اپنی غریب غربت والی زندگی میں بھی ان مدرسوں کو چلاتے ہیں۔ دو کام نہیں چھوڑتے، ایک شادیوں کا خرچہ، ایک مدرسوں کا خرچہ، کیا دونوں کرتے ہیں، شادیوں میں بھی خرچ کرنا نہیں چھوڑتے اور مدرسوں میں بھی خرچ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حقیقت یہ ہے، ایک مرتبہ کا قصہ مجھے یاد آیا، کبھی کبھی سناتا ہوں میں۔ دارالعلوم میں ایک امریکی وزارت خارجہ کا افسر آیا تھا، اور وہ اتفاق سے فلسطینی نسل کا عیسائی تھا، تو عربی بولتا تھا، میری ڈیوٹیز کے ساتھ تھی کچھ دیر، تو اس نے بہت سے سوالات کیے، اس میں یہ پوچھا اس نے کہ ہندوستان میں کتنے مدرسے ہیں؟ میں نے کہا کہ معلوم نہیں، میرے پاس کوئی سروے نہیں ہے کہ میں تعداد بتا سکوں۔ پھر بھی تو میں نے کہا کہ لاکھوں ہیں، بڑے مدرسے ہزاروں ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملا کر لاکھوں ہیں، اتنا بہرحال اندازہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان مدرسوں کا خرچ کتنا ہوگا؟ تو میں نے کہا جب مجھے تعداد ہی کا پتہ نہیں، میں خرچ کہاں سے بتاؤں؟ البتہ یہ ہے کہ کروڑوں کے خرچ والے بہت سے مدرسے ہیں، اور لاکھوں کے خرچ والے تو ہزاروں مدرسے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں۔ اس نے کہا دارالعلوم کا بجٹ کیا؟ یہ 2001 یا 2000 ہی کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ تو جو بجٹ تھا دارالعلوم کا میں نے بتایا۔ اب اس نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بتایا، اندازہ کر لیا کہ کتنا بڑا خرچہ ہے۔ فوراً اس نے کہا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا جواب ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چندے سے آتا ہے۔ تو یوں ایک دم حیرت سے دیکھا اس نے اور کہنے لگا کہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے یہ کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا سچی بات ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر مدرسوں میں دیتے ہیں۔ اچھا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ہم نے محنت سے کمایا اور جا کے محتمم صاحب کے جیب میں دے دیا کہ لو جس طرح چاہے خرچ کرو؟ عقل کی تو بات نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ شاید اسی کی برکت سے بچے ہوئے، سچی بات ہے، یہ فرضی بات نہیں ہے، یہ کوئی خواہ کی وہ نہیں ہے مدرسوں کی فضیلت بیان کرنا۔ مدرسے دین کی حفاظت کا کام کرتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ قرآن محفوظ ہے تو قرآن کی خدمت کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے جو پیسہ لگ رہا ہے اس پیسوں کو خرچ کرنے والے بھی محفوظ رہیں گے، کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا انشاءاللہ قیامت۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور ہمارے ایمان کی، ہماری نسلوں کی اور ان کے ایمان کی ہر شر سے حفاظت فرمائے اور